بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آزاد شخص غلام کے قصاص میں قتل ہوگا، یا کیا آزاد شخص سے غلام کا قصاص لیا جائے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص 3473ویں حدیث کتاب میں اور 28ویں ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن الحسن عن سمرة رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی وزاد النسائی فی روایت اخری ومن خص عبده خصیناه۔ معزز خواتین حضرات، آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس کا تفصیلی حوالہ کچھ یوں ہے کہ سنن ترمذی کتاب الدیات باب ہے اپنے غلام کو قتل کر دینے والے شخص کے حوالے سے 1414ویں حدیث، سنن ابی داؤد میں 4515، سنن ابن ماجہ میں 2663، سنن نسائی میں 4740، 41، 42، 57 اور 58 ہے۔ تو حدیث بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ کیا سیدنا حسن بصری ان کا سماع سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے؟ اصل میں یہ موضوع اختلاف ہے، یہ نزاعی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام ابن الجوزی نے اس کو مرسل قرار دیا، امام عبدالرزاق صنعانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام شوکانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، شیخ البانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، پھر شیخ شعیب الارناؤط اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ماضی قریب میں دنیا سے گئے۔ پھر اسی طریقے سے دیگر محدثین، مثلا امام زکریا الانصاری نے اس کو منقطع قرار دیا، اور امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن عربی نے، وہ تو صوفی تھا، ابن العربی، وہ بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ بظاہر یہ حدیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں۔ اب پہلے ہم حدیث کا ترجمہ کر لیں، پھر مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ امام حسن رحمہ اللہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، اور جو شخص اپنے غلام کے ناک کان وغیرہ کو کاٹے گا ہم اس کے ناک کان وغیرہ کو کاٹیں گے، اور ایک روایت میں ہے جو شخص اپنے غلام کو خصی کر دے گا ہم اسے خصی کر دیں گے۔ تو حدیث آپ نے سنی، اب آ جاتے ہیں مسئلے کی طرف۔ اس میں فقہا کا سخت اختلاف ہے۔ ایک تو یہ، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جب قرآن کا فیصلہ آ گیا کہ جان کے بدلے جان، تو غلام کی بھی جان ہے۔ دوسرا قول اہل علم کا یہ ہے کہ جب غلام دوسرے کا ہو تو پھر قاتل کو قتل کیا جائے گا، اگر اپنا ہو تو پھر نہیں۔ اب خلاصہ کلام، یعنی تمام احادیث اور دلائل وغیرہ کو جمع کر کے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آزاد اور غلام ان میں بڑا فرق ہے، لہذا آزاد آدمی کو سزا تو دی جا سکتی ہے، لیکن غلام کے بدلے میں اسے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔